ہے۔ میں نے امام کے شعر پہ تھوڑی سی توجہ کی، غور کیا کہ اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں حضور کو دیکھتی ہیں۔ میں نے سوچا اللہ کیوں دیکھنے لگا ان آنکھوں کو پیار سے، وہ کیوں دیکھتا ہے؟ تو مجھے خیال آیا جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس وقت تک انسان دکھتا نہیں یا چیز دکھتی نہیں جب تک کہ اس کا عکس ہماری آنکھ کی پتلی میں نہ بنے۔ جب آنکھ کی پتلی میں عکس بنتا ہے تو سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ اللہ محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے، محبوب کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جس کی آنکھ کی پتلی میں محبوب کے چہرے کی تصویر بن جاتی ہے، خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ میرے امام نے کیا نقشہ کھینچا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محبت۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد۔ اور جن آنکھوں کو خدا پیار سے دیکھے پھر وہ آنکھیں جہنم میں کیسے جل سکتی؟ اس لیے جہنمیوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جو صحابہ پر بک بک کر کے کہیں سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنا ایران کی وفاداریاں کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر وفا لے کر جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی وفا جنت میں لے کے جائے گی۔ اور نبی کا سچا وفادار وہی ہے جو اہل البیت کا بھی ادب کرتا ہو اور صحابہ کا بھی ادب کرتا ہو۔ اور وہ سچا مسلک اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ عرض کر رہا تھا، توجہ کریں، میں نے وضاحت کر دی کہ ہر صحابی رسول اللہ کا جنتی ہمارے سنیوں کے عقیدے میں۔ دوسروں کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ مجمع سنیوں کا، جلسہ سنیوں کا، عرس سنیوں کا، بیٹھے سنی ہیں، دوسرے غیر ضروریوں کا ذکر ابھی میں نہیں کرتا۔ لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ کیا سید الانصار کا وصال ہوا، عرش جس کے وصال پہ جھوما، 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پہ آئے جس کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ مجھے اس پہ اس لیے تعجب نہیں کہ اس سے بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے، فرشتوں کا آنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جنازے میں حضور خود بھی چل رہے ہیں۔ جانے ملائکہ جس کے، جانے کائنات جس کے جنازے میں آ جائیں، اب بتائیں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سنیوں یہی عبرت کی بات ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ یہی عبرت کی بات ہے جب حضور نے ان کو، حضور جب جس کے جنازے میں جائیں، بھئی اگر ہمارے کسی کے جنازے میں پیر صاحب آ جائیں، سید صاحب، سید بادشاہ آ جائیں، ہم کہیں یار کیا خوش نصیب ہے، پیر صاحب آ گئے، یہ تو بخشا ہی گیا۔ محمد علی فیضی مدعائے رسول آ گئے، وہ تو بخشا ہی گیا۔ اور وہ فلاں صاحب آ گئے تو وہ بخشا ہی گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، بخشا کون جائے گا؟ ایک بات میں تبرکات کے، بزرگوں کے آنے جانے کا احترام، ادب، نسبت سب کا قائل ہوں۔ مختصر میں کوئی صفائی نہ پیش کروں، صرف اتنا کہہ دوں، فکر رضا کے ہم وارث، فکر رضا ہماری محافظ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ لیکن ایک بات جو حقیقت ہے، امت کی تعلیم اور امت کی عبرت کے لیے حضور نے اس کو بیان کیا، اور جس کو حضور بیان کر دے اس کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی سعد ابن معاذ جو سید الانصار، جس کے وصال پر عرش جھوم رہا ہے، 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول اس جنازے میں خود شریک ہے۔ حضور شریک ہے، صدیق اکبر شریک ہے، فاروق اعظم شریک ہے، عثمان غنی شریک ہے، مولا علی شریک ہے، یعنی یہ سب بڑے بڑے بزرگ۔ میں نے کہا جنت بھی رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی سعد ابن معاذ کو جس کے جنازے میں اتنے بڑے بڑے لوگ شریک ہیں۔ لیکن جب قبر برابر کر دی گئی، حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ آتا ہے، ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ آتا ہے۔ حضور کے چہرے پر مختصر یہ کہ پریشانی کے یا کچھ غم کے آثار، غم زدہ کے چہرے پر، غم گسار کے چہرے پر کچھ غم کے آثار نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ایک آواز ترتیب پاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضور تکبیر، تسبیح، تحمید پڑھتے ہیں۔
اور تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پھر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام بن گیا، جس کی قبر پر حضور کھڑے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا ان کے قبر پہ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار کیوں ظاہر ہو رہے تھے؟ میرے آقا کا جواب سن لیجئے اور پھر اپنی قبر کی فکر کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر، نیک حضور جس کو نیک کہیں اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کر لیں۔ لیکن یہ صرف تعلیم امت کے لیے صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے، صرف تعلیم امت کے لیے۔ تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، شرح الصدور میں امام سیوطی نے لکھا جب قبر نے سعد کو دبایا تو سعد اتنا پتلا ہو گیا جیسے بال، سعد بال کی طرح پتلے ہو گئے۔ غور فرمائیے گا، ابھی میں کسی پیر کسی مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سب مرشدوں کی جان، سب پیروں کی جان، مصطفیٰ جان رحمت کے مرید کی بات کر رہا ہوں۔ مرشد قبر پر کھڑا ہے، حالانکہ یہ قبر کا دبانا بھی درجات کی بلندی اللہ والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے درجے کوئی گستاخی نہیں، درجات کی بلندی، لیکن اپنی عبرت، ہماری عبرت۔ فرمایا وہ بال کی طرح ہو گیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر امام سیوطی ہی نے لکھا کہ اگر قبر کے دبانے کے بچنے سے کوئی، قبر کے دبانے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا، قبر اگر کسی کو نہ دباتی اگر کوئی بچ سکتا تھا یہی نیک بندہ تھا، مگر قبر نے اس کو بھی دبایا۔ اور آقا نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا قبر نے سعد کو اتنا دبایا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل گئی۔ آقا نے فرمایا کس کی؟ جس کے وصال پہ عرش جھوم رہا ہے مسرت سے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس کے جنازے میں سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لا رہے ہیں، قبر ان کو بھی دبا رہی ہے۔ اور آقا فرماتے اتنا دبایا کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس کی آقا قبر نے ان کو کیوں دبایا، ان کے دبانے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں احتیاط کے ساتھ، چونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے، پیغام بھی پہنچ جائے، ادب کا دامن بھی نہ چھوٹے، تشریح کے ساتھ عرض کروں، بے احتیاطی میں لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ یعنی جب یہ استنجا کرتے یا بکریاں چراتے یا بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے آتے یا خود پیشاب کے چھینٹے آتے تو لاشعوری طور پر، جان بوجھ کے نہیں کیا، لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے، اس لیے قبر نے اتنا دبایا کہ ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اب بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے رہیں گے؟ ارے صحابی رسول ان کی مرتبے تو بہت بڑے، وہ جنتی لوگ ہیں، حضور کے یار ہیں، یقینی جنتی ہے وہ لوگ۔ اگر لاشعوری طور پہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر ان کو دبا رہی ہے۔ ایک مقام پر آقا نے فرمایا قبر کے دبانے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق نے سنا۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، صحابہ باتیں کرتے تھے حضور کی اس سے سخت حدیث ہم نے نہیں سنی، ایسا شخص بھی قبر میں دبایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ جب ایسی ہستی قبر میں دبائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو قبر میں یوں دبایا جا رہا ہے، حالانکہ عذاب کے طور پہ نہیں، سزا کے طور پہ نہیں، درجات کی بلندی کے طور پہ، محبتوں کے طور پہ، شفقتوں کے طور پر، اللہ اکبر، اس عمل کے کفارے کے طور پہ جب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو یوں دبایا جاتا ہے مقبول بندہ قبر میں۔ تو جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جوا کھیلتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتوں پر پاک کی نظریں ڈالتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتیں بے پردہ گھوم کر مردوں کے سامنے حسن کی نمائش کرتی ہے ان عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ جو حرام لقمہ کھاتے سود کھاتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ غور کیجئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ ایک حدیث اور اس سے بڑی سن لے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ قبر سب کو دباتی ہے؟
فرمایا ہاں ایک خاتون ہے اس کو نہیں دبایا، باقی قبر سب کو دباتی ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد، یہ مولا علی کی امی ہے، حضور علیہ السلام کی چچی ہے۔ حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہتے تھے، یہ میری ماں ہے، میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا بیٹے کی طرح۔ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو دبائے گی اور سب کو دباتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ غور کیجئے گا، اگر آپ حدیث پر ایمان لائے ہیں اور اپنی قبر کا خیال ہے تو تھوڑا سا غور کر لیں۔ بہت پاپی ہو گئے، بہت مجرمی، غیبت، چغلی، حسد، پوری زندگی فجر میں مسجد نہیں جاتے۔ نبی کے بیٹے قاسم، سگے بیٹے قاسم، کہا حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ آقا نے فرمایا قاسم تو عمر میں بڑے ہو گئے تھے، ان سے چھوٹے بیٹے جس نے بہت چھوٹی عمر میں وصال پایا، دودھ پیتی عمر میں، جسے دنیا ابراہیم بن محمد کہتے ہیں، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ میرے اس بیٹے کو بھی قبر نے دبایا، وہ بھی قبر کے دبانے سے محفوظ نہ رہا، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ قبر نے اس کو، غور کیجئے، حضور کا سگا بیٹا ہے، ابھی نہ کسی پیر کی بات ہو رہی نہ کسی مرید کی بات ہو رہی۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم نے آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی۔ آسان نہیں ہے قبر، یہ جو اچھل کود ہے، داڑیاں منڈانے کے بعد بھی، حرام کام کرنے کے بعد، جنت ہاتھ سے نہیں جا رہی۔ پورے پاپ کرو، جرائم کرو، شراب پیو، موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھو، اور قبر میں حضور آئیں گے۔ میرے بھائی حضور کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، شہزادے کی بات۔ فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، ایک روایت تو وہ جو ہم بہت مشہور سنتے کہ فاروق اعظم ہوتے لا نبی آبادی ہے، یہ بھی فرمایا قاسم اور ابراہیم اگر حیات ہوتے اور بڑی عمر کو پہنچتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن ختم نبوت تھی اس لیے بچپنے میں ان کا وصال۔ یہ حضور کے شہزادے ہیں۔ البتہ اب اس کی تشریح اختتام پہ اتنا سن لو تاکہ آپ الجھ نہ جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر سب کو دباتی ہے، جس دن سے میں نے سنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا عائشہ دباتی تو سب کو ہے، سب کو دباتی ہے، لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتی ہے اور ایک پسلی دوسرے میں گھس جائے، لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دباتی ہے، مگر ایسے دباتی ہے جیسے کوئی ماں برسوں سے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام۔